السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل 78 ایک انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کا قتل ہے۔ ایک شخص کو قتل کرنا سب کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات سنی ہے آپ نے پہلے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ انسان کو قتل کرنے کے مفاسد نہایت ہی اہم اور خطرناک ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی جان کے عوض اور بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب آدمیوں کو بچا لیا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کا قتل سب کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ بھی ہے کہ ایک کو بچانا سب کو بچانے کے برابر ہے۔ قتل کے اثرات اور مضرتیں یعنی نقصانات چونکہ بہت خطرناک اور ہماگیر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دی ہے۔ بہت سے علماء کو اس آیت کے سمجھنے میں اشکال دامن گیر رہا یعنی مشکل ہوئی ہے، چنانچہ کہنے لگتے ہیں کہ 100 آدمیوں کا قتل عند اللہ ایک آدمی کے قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ پھر اس تشبیہ کے کیا معنی؟ جب انہیں یہ اشکال پیش آتا ہے تو اپنے خیالات کے مطابق آیت کی تعویل کرنے لگتے ہیں کہ یہ تشبیہ گناہ اور عقوبت گناہ کے متعلق ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ وہی ہے جو ساری نوع انسانی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ ہے، لیکن قرآن کا سیاق و سباق اس معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام باتوں میں یہ دونوں چیزیں مساوی ہوں اور تمام احکام میں دونوں چیزیں برابر ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ بس دنیا میں ایک شام یا اس کی ایک صبح رہے ہیں۔ مزید ارشاد ہے، اس دن یہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوگا کہ صرف ایک گھڑی دنیا میں وہ ٹھہرے تھے۔ ان آیتوں میں دنیا کی زندگی کی جو مثال اور تشبیہ دی گئی ہے اس کے یہ معنی قطعاً نہیں کہ لوگ صرف اتنی ہی مقدار میں رہے۔ اس قسم کی مثال اور تشبیہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ۔ صحیح بخاری۔ جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی گویا وہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا، اور جس نے نماز فجر جماعت سے ادا کر لی تو گویا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا۔ یعنی نماز عشاء اور نماز فجر جماعت سے ادا کی گئی تو گویا ساری رات نماز میں گزاری گئی۔ ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا وہ صائم الدہر ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے، من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ ثلث القرآن۔ جس نے قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لی گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ واقعی اس نے 1/3 پڑھا۔ یہ اچھی طرح واضح ہے کہ ان اعمال کی انجام دہی کا ثواب اصل مشبہ بہ کے ثواب کے برابر ہے۔ ثواب کی مقدار میں مشبہ اور مشبہ بہ مساوی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی مشبہ بہ کا کیا مطلب ہے؟ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر مقدار ثواب میں یعنی ثواب کا جو کوانٹٹی ہے اس میں مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی اور مشبہ بہ مساوی ہوں، برابر ہوں، تو عشاء اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس کے لیے تہجد وغیرہ پڑھنا بالکل بے سود ہے کہ خامخواہ اس کی زحمت اور تکلیف کیوں گوارا کی جائے۔ معلوم ہوا کہ آیت کے وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا نوع انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ دونوں کا گناہ اور عقوبت برابر ہے۔ جس طرح قل هو اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے تو گویا 1/3 قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1/3 قرآن ہی پڑھ لیا،
یا جس نے عشاء جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات وہ نماز میں ہی کھڑا رہا، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ ثواب ملتا ہے وہ ثواب میں برابر ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست نعمت ہے، لیکن ایمان کے بعد بڑی سے بڑی نعمت کتاب اللہ اور سنت رسول کا فہم اور ادراک ہے۔ انڈر لائن کریں، کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان سب سے بڑی نعمت، اور اس کے بعد کون سی بڑی نعمت؟ قرآن و سنت کی سمجھ، اس لیے اس کی روشنی عام کرنا بہت ضروری۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کیا فضل ہے؟ لیکن لوگوں کو تو جب گھر مل جاتا ہے تو اس پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ قرآن پڑھنے پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی کو گھر ملنے پر خوشی ہو۔ مثلا اگر آپ گھر جائیں اور کہیں میرا قرآن پورا ہو گیا تو گھر والے کتنے خوش ہوں گے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں نے نئی گاڑی خرید لی ہے، اگر آپ گھر جا کے کہیں کہ میں نے نئی گاڑی خریدی ہے تو گھر والوں کا ریاکشن کیا ہوگا؟ اور اگر آپ یہ کہیں میں ایک آیت پڑھ کے آئی ہوں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک آیت ایک بڑی موٹی تازی صحت مند اونٹنی سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے جتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی بطحان اور رقیق جائے، دو مارکیٹیں تھی، اور ان میں سے کوئی بڑی بڑی تازہ صحت مند فربا اونٹنیاں لے آئے۔ 3 کا ذکر ہے، 4 کا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی 3 آیتیں یا 4 آیتیں یاد کر لے، پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ جائے اور مفت میں ایسی اونٹنیاں لے آئے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل پسند کریں، کس کو نہیں پسند؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے اور پھر وہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے، یعنی سیکھے، سمجھے یا سکھائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کی قدر پہچانی ہی نہیں، جانی ہی نہیں کہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اس کا پڑھنا، سیکھنا۔ جب آپ روز پڑھ کے تھک کے نکلتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے؟ یہ ایسے بوجھ کی طرح اٹھائے پھرتے ہیں۔ گھر والے بھی کہتے ہیں کب ختم ہوگا، کب بوجھ اترے گا، کب فارغ ہوگے، یعنی کب ثواب سے فارغ ہوگے۔ اصل میں شیطان ہمیں بھلوائے رکھتا ہے کہ کس کام کا اجر کیا ہے۔ جب آیت کا یہ مطلب نہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس تشبیہ و تمثیل کا معنی کیا ہے؟ کس بات میں تشبیہ و تمثیل دی گئی؟ اس تشبیہ کی دراصل متعدد وجوہ ہیں۔ اول، دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی عقوبت اور سزا میں اپنے کو پیش کر رہے ہیں۔ دونوں غضب الہی، لعنت خداوندی کے حقدار ہیں، خلود فی النار اور دائمی جہنم کے مستحق ہیں۔ دونوں کے لیے سخت سے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے، اگرچہ عذاب کے مدارج مختلف اور متفاوت ہیں۔ ایک شخص کسی نبی، پیغمبر یا امام عادل یا کسی عالم باعمل کو قتل کرتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف، اتباع حق کی تلقین و تبلیغ کرتا ہے، تو قاتل کا گناہ اور جرم اس سے کہیں زیادہ بھاری اور سخت ہوگا جتنا کہ وہ کسی عام آدمی کو قتل کرتا ہے۔ دوم، قتل کرنے میں دونوں مساوی ہیں، دونوں خون حرام کے مرتکب ہیں۔ سوم، دونوں قتل حرام کے مرتکب ہیں، دونوں نے بغیر کسی استحقاق یعنی حق کے محض فساد یا تحصیل مال کی غرض سے قتل نفس کا اقدام کیا۔ جس نے اپنی مخصوص غرض کے ماتحت ایک جان کو قتل کرنے کی جرت کی، وہ اس غرض کے تحت ہر اس شخص کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے جس کے قتل کرنے سے وہ اپنی یہ غرض پوری کر سکے، اس لیے حقیقتاً وہ ساری نوع انسانی کا دشمن ہے۔ چہارم، ایک آدمی کو قتل کرنے والے کو بھی قاتل، ظالم، فاسق، عاصی، مجرم کہا جائے گا، اور سارے انسانوں کے قاتل کو بھی انہی اسماء و اوصاف سے یاد کیا جائے گا۔ تو دونوں سے مراد یہاں کون ہے؟ دونوں قاتل، چاہے کوئی ایک کو کرے یا سب کو کرے۔ سمجھ آ گئی؟ پنجم، ففتھ، ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ باہمی مودت، محبت، تراحم، تعاطف اور صلہ رحمی وغیرہ میں تمام اہل ایمان جسم واحد کی طرح ہیں۔ کسی ایک عضو کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، سارا جسم بخار اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی قاتل نے جب اہل ایمان کے اس جسم سے کسی ایک عضو کو کاٹ ڈالا، ایک مومن کو قتل کر دیا، گویا اس نے پورے جسم کو تلف کر دیا، جسم کے سارے اعضاء کو الم اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔
پس جس نے ایک مومن کو تکلیف اور ایذا پہنچائی اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف اور ایذا پہنچائی. یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف اور ایذا پہنچانا پوری نوع انسانیت کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ ایمان والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم اور عدوان کی لعنت مٹانا چاہتے ہیں. غور کیجئے، کسی غیر مسلم متعاہد قوم کے کسی ایک نفر کو تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے تو اسلام میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود مسلمان کو تکلیف اور ایذا پہنچائے گی. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقتل نفس بغیر حق الا كان على ابن آدم کفل منها لأنه اول من سن القتل. صحیح بخاری. جب کوئی جان بلا کسی استحقاق کے قتل کی جائے تو آدم کے پہلے لڑکے کو جس نے سب سے پہلے یہ جرم کیا تھا اس قتل کے جرم میں حصہ ملے گا، کیونکہ قتل کا طریقہ اسی نے سب سے پہلے جاری کیا تھا. قتل میں وہ خرابیاں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، اس لیے قرآن میں ایک جان کے قتل کو تمام نوع انسانی کو قتل کرنے کے مشابہ قرار دیا گیا ہے. قاتل کے لیے جو وعید وارد ہوئی ہے وہ سب سے پہلے زانی، سب سے پہلے سارق، سب سے پہلے شراب خور کے لیے بھی وارد نہیں ہوئی. نیز اولین قاتل کے مقابلے میں اس قسم کی وعید کا مستحق وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے شرک ایجاد کیا، لیکن ایک آدمی کے شرک کو تمام نوع انسانی کے شرک قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ سب سے پہلے شرک کرنے والے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ نے عمرو بن لحی خزاعی کو دیکھا کہ اسے جہنم میں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یعنی دین حنیف اسی نے تبدیل کیا تھا. اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم ہی قرآن کے منکر نہ بنو، یعنی تم پہلے کافر نہ بنو کہ تمہارے بعد والے تمہاری تقلید میں کفر کی راہ اختیار کریں. یہ معنی ہے، اور ان کفر کرنے والوں کو گناہ بھی تم پر لادا جائے. یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو دین کے بارے میں کوئی ایسا برا طریقہ جاری کرے جس کے بعد لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں. غرض قتل سخت ترین جرم ہے اور اس کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناصیتہ ورأسہ بیدہ وأوداجه تشخب دما یقول یا رب سل ھذا فبما قتلنی. قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس شان سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں لائے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوگا. کس کے؟ مقتول کے. کس کی پیشانی؟ قاتل کی. اور اس کی شہرگوں سے خون کی دھاریں بہ رہی ہوگی اور وہ کہے گا، اے پروردگار اس سے پوچھ لے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس موقع پر لوگوں نے حضرت ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی ہو تو حضرت ابن عباس نے جواب میں یہ آیت پڑھی، کو عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد فرمانے لگے، یہ آیت نہ منسوخ ہوئی نہ تبدیل ہوئی، مومن کے قاتل کے لیے توبہ کہاں. یعنی ابن عباس کا بھی یہی مذہب تھا. امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے. حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے، اول ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع منكم الا ياكل الا طيبا فليفعل ومن استطاع الا يحول بينه وبين الجنه ملء كف من دم احرقه فليفعل. صحیح بخاری. سب سے پہلے انسان کا شکم بدبودار ہوتا ہے، بس چاہیے کہ تم طیب اور پاک غذا کھاؤ، اور تم میں سے جو استطاعت رکھے خون کا ایک چلو بھی اپنے اور جنت کے درمیان حائل نہ ہونے دے، یعنی مارنا تو درکنار کسی کو زخم بھی نہ کرے. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر نے کعبۃ اللہ کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمایا، ما اعظمک واعظم حرمتک والمؤمن عند اللہ اعظم حرمتا منک. تیری عظمت بہت ہی بڑی، تیری حرمت بہت ہی عظیم الشان، لیکن مومن کی حرمت اللہ کے یہاں تجھ سے بہت زیادہ ہے. امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے. حضرت ابن عمر سے مروی ہے، ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، من ورطلات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغیر حلہ. صحیح بخاری. وہ بھنور
جس میں انسان اپنے آپ کو پھنسا کر کبھی اس سے نکل نہیں سکتا، یہ ہے کہ بغیر وجہ سے حرام خون بہا دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ نیز صحیحین ہی میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، صحیح بخاری، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ ترمذی میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وان ریحها یوجد من مسیرۃ 40 عاما، جس نے کسی معاہدہ کرنے والے کو قتل کیا جن کے ساتھ کوئی ٹریٹی تھی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پہنچ جاتی، یعنی اتنی دور دور تک جا رہی ہوگی۔ غور کیجئے، یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو قتل کیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم اسے قتل نہیں کریں گے، اور پھر دھوکے سے کیا، اور ہم اسے اپنے عہد و ذمہ اور امان میں لے چکے ہیں۔ بتلائیے پھر کسی مومن بندے کو قتل کرنے کا جرم کیا اور کیسا ہوگا؟ یعنی معاہد تو ذمہ تو نان مسلم ہے، اس کے قتل کرنے کی سزا اتنی بڑی ہے تو مسلم کا قتل کیا سزا رکھتا ہوگا؟ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ رکھا تھا اور وہ بلی اسی حالت میں مر گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا کہ بلی اس کا منہ اور سینہ نوچ کر کھا رہی ہے۔ سوچئے کس کا سینہ؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی بلی آپ کے سینے پہ کاٹے اور منہ پہ کاٹے اور گوشت کھائے؟ بتائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی مومن کو بلا وجہ مقید اور محبوس کر دے اور وہ اسی قید و حبس میں مر جائے، یعنی عمر قید کر دے بلا وجہ۔ بعض سنن میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، ساری دنیا کا ختم ہو جانا مومن کے ناحق خون کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی کہ قتل بہت بڑا جرم ہے۔ مومن کی عزت و حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے، اسی لیے غیبت کو حرام کیا گیا، تانا دینے کو، دوسروں کو دکھ دینے اور ستانے کو۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔